اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 2065 آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ناظرین، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک تو یہ کہ خرچ کرنا، کسی کو دے دینا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ سامان لا کر اپنے گھر والوں کو دے، اپنی وائف کو دے کہ اسے بناؤ۔ وہ بناتی ہیں اور پھر ناظرین وہ بنا کر پھر اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جاؤ اسے بانٹ دو۔ اب اس میں کتنے لوگوں کو ثواب ملتا ہے؟ یعنی ایک تو لانے والا، ایک پکانے والی، اور پھر تیسرا ان کے حکم پر تقسیم کرنے والا۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کہ جب بندہ کسی کو دینے کے لیے اپنے گھر پر کچھ سامان لاتا ہے، اس کی بیوی کھانا بناتی ہے، اس کا خادم بانٹتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک کو نہیں تینوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 2065 صحیح بخاری ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے مروی ہے، قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما کسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا۔ فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کا کھانا یعنی غلہ وغیرہ بشرطے کہ اس میں گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرے، تو فرمایا کہ اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو کمانے کا ثواب ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے، اور ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ گھر میں کوئی شے بنانے کے لیے لائے ہیں، اگرچہ اپنے لیے لائے ہیں، اب وہ بن گئی، کہتے ہیں نا کہ گھر کا سالن کچھ بڑھا دیں، پانی بڑھا دیا کریں تاکہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہو تو وہ بھی مستفیض ہو سکے۔ تو اسی سالن میں سے، اسی کھانے میں سے کچھ آپ نے لیا، اپنے خادم کو دیا کہ جائے یہ فلاں کے گھر تقسیم کر دیں، فلاں کے گھر جا کر دے کر آئیں۔ تو ناظرین، یہاں کمانے والا وہ بھی حصے دار ہے، پکانے والی وہ بھی حصے دار ہے، اور ان کے حکم پر جا کر دینے والا وہ بھی حصے دار ہے، اور ان تینوں میں سے کسی کا اجر ایک دوسرے کا اجر، یعنی ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا، سب کو ثواب ملتا ہے، جس کی جیسی نیت ہو ویسا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 115، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به
اسے بھی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ انما ایک کلمہ، حرما دوسرا، علا تیسرا، اور کم چوتھا، المیتتا پانچواں، واو چھٹا، الدمہ ساتواں، پھر اس کے بعد لحمہ آٹھواں، الخنزیر نواں، ما دسواں، اہلا گیارہواں، لی بارہواں، غیری تیرہواں، اس میں اللہ چودہواں، اور بی جو ہے وہ 15واں، اور اس کے بعد ہی ضمیر 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انما حرم، حرمہ میں ایک تو را ہے، تو را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ را مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، حرمہ نہیں، حرمہ۔ یہ اصل میں علا ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑھا گیا، علیکم، المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر۔ ناظرین علیکم میں میم پر پیش ہوگا، اسے المیتۃ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر ہے، اسے الدمہ کے دال کے ساتھ ملائیں گے، پھر لحمہ میں میم پر زبر ہے، اسے الخنزیری کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور تینوں مقامات میں درمیان میں سے الف ونی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ خنزیر میں نون ساکن، اس کے بعد زا حرف اخفا آ رہا ہے تو نون ساکن پر اخفا کریں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما، ماں میں آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اسے منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو 4 سے 5 یعنی 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وما اہل لی علیحدہ ہے، غیری علیحدہ، اس میں اللہ علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، لغیر اللہ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر کو اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف ونی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ لغیر اللہ، بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی ہی، یہاں رکیں گے تو بھی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی ناظرین نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ناظرین اعراب لگاتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب سب سے پہلے ناظرین اس میں دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم ضمیر ہے، دوسرا المیتۃ، تیسرا الدم،
چوتھا لحمہ، پانچواں الخنزیر، چھٹا ماں، ساتواں غیری، آٹھواں اسم اللہ، نواں ہی ضمیر۔ تو کل یہاں پر 9 اسماء ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے کم، بلکہ ناظرین یہاں پر 9 اسماء نہیں بلکہ 8 ہی ہیں، کیونکہ یہاں ضمیر ہے تو نمبر 1 ہی آئے گا، تو 8 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کم اور ہی ضمیر، نمبر 2 المیتۃ، نمبر 3 الدمہ، چوتھا لحمہ، پانچواں الخنزیر، اور چھٹا ہے ماں، ساتواں ہے غیر، اور آٹھواں ہے اسم اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اسماء تو لکھ چکے ہیں، افعال لکھتے ہیں۔ پہلا فعل ہے حرم، اور دوسرا فعل ہے احل، حرم اور احل۔ دوسرا احل۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے انما، دوسرا علا، تیسرا واو، یہاں پر بھی نمبر 3، یہاں پر بھی نمبر 3، اور چوتھا لی، پانچواں بی۔ 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 انما، نمبر 2 علا، نمبر 3 واو، نمبر 4 لی، نمبر 5 بی۔ ناظرین 8 اسماء، 2 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم ضمیر ہے۔ ناظرین آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں تو پہلا اسم ہے کم ضمیر۔ کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے، تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو ناظرین اس میں زیر کھڑی پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ المیتۃ، میتۃ کا معنی ہوتا ہے مردار۔ ہم کہتے ہیں نا میت، میت کہتے ہیں مردار، یعنی جو مر چکا ہو۔ تو ناظرین اس کے بعد ہے دمہ۔ دم کہتے ہیں خون کو، دم کہتے ہیں خون کو۔ اور اس کے بعد لحم۔ لحم کا معنی ہے گوشت، لحم کا معنی ہے گوشت۔
اور یاد رکھیں کہ اس کی جمع آتی ہے لحوم. لحوم کا معنی ہوتا ہے بہت سا گوشت. الخنزیر، خنزیر کا معنی خنزیر ہی ہے، سور بھی کہتے ہیں عام طور پر. اور ناظرین یہ فی نفس ہی حرام ہے، فی نفس ہی ناپاک چیز ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ماں. ماں جو ہے اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں. غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. غیر کا معنی غیر بھی ہوتا ہے، غیر کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین غیر کا معنی غیر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوں، تیسرا بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ذرا غیر آدمی ہے، اس کے سامنے بات نہ کریں. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ اس کو ناظرین باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے، پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ جائز حاجت ہو. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری حاجات کو پورا فرما. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے حرما. حرما فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا. اور اس کے بعد ہے اہلا. اہلا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب. اہلا ناظرین یاد رکھیں کہ فعل ماضی مجہول ہے. معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم ہو، جیسے اہلا اس نے پکارا، اور اہلا دیکھیں اہلا اس نے پکارا، فاعل موجود ہے، فاعل معلوم ہے. اہلا پکارا گیا، اس سے پکارا گیا. تو آپ دیکھیں اس میں پکارا گیا یہ تو بتایا جا رہا ہے، کس نے پکارا یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. تو اہلا پکارا گیا، اور یہاں پر ذبح کے وقت پکارنا مراد ہے. ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. انما. انما جو ہے یہ جو ہے وہ اس کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں. اس کے بعد ہے علا. علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو اس کا معنی ہے اور. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. پھر اس کے بعد بی ہے. بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور ناظرین بعض اوقات یہ پر کے معنی میں ہوتا ہے. پر سے مراد پرندے کے پر نہیں، یعنی کسی چیز پر، ٹھیک ہے نا، فلاں پر، زمین پر، اس معنی میں. تو یہاں یہ پر کے معنی میں ہے. اور ناظرین یہ لغیر اللہ میں جو لی ہے ہم نے بتائی یہ علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کسی معنی میں نہیں، تحسین کلام کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ 8 اسماء، 2 افعال، 5 حروف، تو 15 کلمات ہیں. 15 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 خنزیر، نمبر 2 غیر، نمبر 2 اسم اللہ. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت. ناظرین کس طرح بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اننا. میم الف زبر ما، انما. حا را زبر حر، را زبر را، میم زبر ما، حرما. عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکمل. میم یا زبر مئی، تا زبر تا، تا زبر تا، میتتا. واو دال زبر ود، دال زبر دا، میم زبر ما، ودما. واو زبر وا، لام حا زبر لح، میم لام زبر مل، ولحمل. خا نون زیر خین، زا یا زیر زی، را زیر ری، ولحم الخنزیری. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. حمزہ پیش او، ہا لام زیر ہل، لام زبر لا، اوہلا، وما اوہلا. لام زیر لی، غین یا زبر غی، را لام زیر رل، لغیر. لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، لغیر اللہ. با زیر بی،
ہا کھڑی زیر ہی بی ہی یہاں وقف کریں گے تو بھی پڑھیں گے لغیر اللہ بھی۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ انما سوائے اس کے نہیں، حرم اس نے حرام کیا، علی پر، کم تم، المیتتا مردار، واو اور، الدمہ خون، وا اور، لحمہ گوشت، الخنزیری خنزیر، وا اور، ما وہ جو، اوہلا پکارا گیا وقت ذبح، غیری غیر اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، بی پر ہی اس۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اب چلتے ہیں ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به۔ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور ذرا سا آپ آ جائیں سورہ خاص طور پر سورہ مائدہ میں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے یہ تمام چیزیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، حرمت علیکم المیتۃ،
یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جو کہ 6 پارے میں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون۔ اچھا، مردار کوئی بھی یعنی جن جانوروں کا گوشت جائز ہے ناظرین، تو وہ بھی اگر مردار ہو جائے، مر جائیں خود بخود، تو اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا گوشت جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بیتا ہوا خون جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، اور خنزیر کا گوشت جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جانور کہ بوقت ذبح جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ جو ناظرین مشرکین تھے وہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ مسلمان کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ اپنے جو بت ہیں، اپنے باطل خدا ہیں، ان کا نام لیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا بوقت ذبح جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ناظرین، اسی سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کر لیا کہ جی یہ جو بزرگوں کے نام ایصال ثواب ہوتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ کہ بھائی یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بوقت ذبح جو ہے وہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ نہیں، بلکہ جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو۔ تو ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر وقت ذبح کی قید لگانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے، اب ابھی عید الاضحیٰ گزری تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانور لائے ہوں گے، کوئی بکرا لایا ہوگا، کوئی دمبا لایا ہوگا، کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بیل، مختلف۔ اچھا، آپ سے کوئی پوچھے گا یا آپ کے بچے سے کوئی پوچھے گا کہ یہ جانور کس کا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے تو سارے جانور ہیں، وہ کہے گا نا نہیں یہ میرا ہے۔ بچوں کو تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، یہ ہمارا جانور ہے، تو کیا پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا؟ حرام تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا، تو آپ نے بکرا ذبح کیا، یا آپ نے بڑے جانور میں سے ایک حصہ مقرر کیا کہ جی یہ میرے عقیقے کے لیے ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھائی یہ عقیقہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ نے جانور ذبح کیوں کیا؟ آپ کہیں گے میرے بچے کا عقیقہ، یہ جانور میرے بچے کے نام تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ناجائز ہو جائے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین پھر قید لگانی پڑے گی یہاں پر، اور تمام مفسرین نے اس کی قید لگائی ہے، اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی، کہ وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وقت ذبح چونکہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے تو اس لیے یہاں پر اس کی قید ہوگی، کیونکہ وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ دل میں نیت کا بھی ہونا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وقت ذبح یہ کہنا ضروری ہے۔ اب وقت ذبح کو یہ کہے کہ خدا نہ خواستہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے اور غیر اللہ کا نام لے کہ یہ میرے اپنے بچے کے نام پر ذبح کر رہا ہوں یا فلاں بزرگ کے، تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ لیکن یہ بھی بالکل جائز ہے کہ جی یہ بیل یہ میرا ہے، یہ بیل یا گائے یہ غوث اعظم کے نام کی ہے، یہ خواجہ صاحب کے نام کی ہے، یا یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام کی، یا خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے نام کی، یہ فلاں بزرگ کے نام کی، یا فلاں شخص کے نام کی ہے۔ لیکن وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا والمنخنقۃ، جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور والموقوذۃ، بے دھار کی چیز سے، یعنی چھری سے یا چاقو سے نہیں، بے دھار کی چیز سے اسے مارا گیا ہو، والمتردیۃ، جو گر کر مر جائے، والنطیحۃ، کسی جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گیا، وما اکل السبع، یا کسی درندے نے اسے کھا لیا اور وہ مر گیا۔ ان تمام صورتوں میں فرمایا کہ وہ جانور جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام صورتیں کہ گلا گھونٹ دیا گیا، یا کسی نے پتھر مارا اسے اور اس سے وہ مر گیا، یا کسی نے گولی ماری اس سے یعنی گولی ماری ہے، زخمی ہو گیا، گلا گھٹا ہوا ہے اس کا،
گلا گھونٹ دیا گیا، لیکن وہ ناظرین ابھی زندہ ہے، گولی ماری، پتھر مارا، لیکن ابھی وہ زندہ ہے، زخمی ہے. یا جو ناظرین گر کر جو ہے وہ زخمی ہو جائے، یا کسی جانور نے سینگ مارا، زخمی ہو گیا، مرا نہیں، یا کسی جانور نے کھا لیا اور ایک مسلمان پہنچنے والا وہاں پہنچا اور وہ بھی مرا نہیں. ان تمام صورتوں میں اگر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے اسے ذبح کر دیا جائے تو ان تمام صورتوں میں وہ جانور جائز ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو تو ناظرین وہ بھی جائز نہیں ہے. بتوں کے نام پر کہاں جائز ہوگا، جائز ہی نہیں ہوگا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پانسے ڈال کر جو ہے وہ بانٹا کرنا، یہ تمام فرمایا گناہ کے کام ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین بطور دین پسند کر لیا. آخر میں یہ فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بھوک پیاس کی شدت میں لاچار ہو جائے اور اس کے دل میں گناہ کی نیت نہ ہو، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بھوک اتنی شدید ہے کہ نہیں کھایا تو مر جائے گا، پیاس اتنی شدید ہے کہ نہیں پیا تو مر جائے گا، تو اس صورت میں ناظرین اگرچہ وہ حرام چیز ہو تو بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے اضطراری حالت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جائز قرار دیا، لیکن اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. ناظرین و سامعین، یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی. اللہ رب العالمین ہم کو حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حلال کی جانب ہمیں جو ہے وہ رغبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. آپ کو بہت بہت آج مبارک ہو. میرے لیے دعا جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب نے ہم نے بات کری چاہیے کرتے کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ولحم ہے، میم پر زبر ہے بیٹا. ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم لحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به. تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی پانچ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به.
تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اچھا آپ نے یہاں پر وما اوہل یہاں پر رکی نا، تو وما اوہل پڑھنا چاہیے تھا، وما اوہل لا وف کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ابرش بات کر رہی ہو؟ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ترجمہ، تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا انسٹاگرام ہے اور یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے۔ خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی آپ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں۔ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔